لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 44 اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ أتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون أنفسكم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وأنتم تتلون الكتاب، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ بطور خاص دین کے حوالے سے اگر کوئی بات کہی جائے، دین کے سلسلے میں اگر کوئی بات کی جائے تو کہنے والا انسان جس بات کو کہنے والا ہے اس بات پر سب سے پہلے وہ خود عمل کرنے والا، وہ بات جو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ بات جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، وہ پیغام جو وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، سب سے پہلے وہ خود اس پیغام کا، اس میسج کا اور رب العالمین کی اس بات کا سب سے پہلے وہ خود چلتی پھرتی تصویر بن کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے مقام پر بھی کہا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم جو لم تقولون ما لا تفعلون، تم جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ یعنی تم جو بات بیان کرتے ہو، تم جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، تمہاری زندگی میں اس کے آثار کیوں نہیں جھلکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ناراض کرتی ہے کہ تم جو بات کہتے ہو خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے دین کے حوالے سے اگر ہم کسی کو کوئی پیغام پہنچا رہے ہوں، کوئی بات کہہ رہے ہوں، کوئی نصیحت کر رہے ہیں، تو کہنے سے پہلے ہمارا کردار اس کو اس کی طرف بلانا چاہیے۔ حفیظ میرٹھی نے کہا ہے کہ وہ کام جو انسان کا کردار کرے، انسان کا کردار، اس کا جو اثر ہوتا ہے، انسان کا عمل، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، اس کی زبان کی وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین کا پیغام سنایا، دین کی دعوت دی، تو کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، میں جس اسلام کا تم کو پیغام سنا رہا ہوں، جس دین کی تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جس دین کے اور جس مذہب کی حوالے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہا ہوں، سب سے پہلے وہ میری اپنی زندگی کا حصہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کو جو نصیحت کرتے تھے، وہ لوگوں کو جو اللہ کا پیغام بتاتے تھے، وہ خود وہ اس کا عملی نمونہ ہوا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات پھر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو ایک صحابی رسول نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے نا، دنیا والوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے نا، تو یہ تعلیمات اور یہ پیغامات، انہی تعلیمات اور پیغامات کے خود آپ چلتے پھرتے نمونے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ مطلب کیا کہ آپ جو پیغامات لوگوں کو بتاتے تھے، خود آپ اس پر پہلے عمل کرنے والے ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بھی اس حوالے سے یہی بات آتی ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اسے خود وہ یاد کرتے تھے، پھر اس پر وہ خود عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ جو خود یاد کیے اور اس پر عمل کیے وہ بات وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر اگلی بات حاصل کرتے تھے، اگلی چیز وہ سیکھتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو ہمیں کہنی ہے بات اس کو ہم خود پہلے عمل میں لائیں۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔
کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام صاحب میرا فرزند میرا بیٹا یہ اس کو ایک مرض لاحق ہے اور ڈاکٹرز نے اسے کہا ہے کہ تم مٹھائی مت کھانا کوئی میٹھی چیز مت کھانا لیکن یہ نہیں مانتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کل آؤ آج جاؤ واپس اور کل آنا. اور 3 دن ایسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ماں کو اس بچے کے ساتھ واپس لوٹایا کہ آج نہیں کل آنا آج نہیں کل آنا. چوتھے دن جب وہ ماں آئی اپنے بچے کو لے کر تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بچے کو قریب بلایا اور اس کو اتنی بات کہی کہ بیٹا آپ کی صحت کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے اسے مت کھاؤ. تو ماں نے سن کر کہا کہ امام صاحب یہ بتائیے آپ کو جب میرے بچے سے صرف اتنی ہی نصیحت کرنی تھی تو آپ نے مجھے 3 دن تک کیوں دوڑایا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں خود مٹھائی کا شوقین تھا میں خود اس چیز کو بہت پسند کرتا تھا لہذا میں بچے کو نصیحت کرنے سے پہلے میں نے چاہا کہ خود اس بات پر عمل کروں اور میں نے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا کہ مٹھائی جو مجھے پسند ہے اپنی اس پسند کو قربان کر دوں اور اس کو اب پہلے خود چھوڑوں پہلے خود ترک کروں اور اس کے بعد بچے کو نصیحت کروں. اسی لیے مجھے 3 دن لگ گئے اس مٹھائی کی عادت کو چھوڑنے پر اور چوتھے دن میں بچے کو یہ مختصر سی نصیحت میں نے کیا. کیا پتا چلا کہ ہم جو بات کہنے والے ہوں ہم اس بات کو زبان سے کہنے سے اچھا ہے کہ عمل سے اپنے کردار سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. دنیا والے ہماری زبان کو سن کر نہیں ہماری گفتگو کو سن کر نہیں ہماری نصیحت کو سن کر نہیں ہمارے کردار کو سن کر ہم سے متاثر ہوں ہمارے کردار کو سن کر دین کے اندر آنے والے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ بوڑھی کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اپنے سر پر لکڑی کا بھاری بوجھ اور کٹھر لا دے جا رہی ہے. آپ نے کہا اور وہ کافی تھکی جا رہی ہے. آپ نے کہا کہ اماں یہ بوجھ مجھے دے دیں میں آپ کی ہیلپ کر دوں میں آپ کو سہارا دے دوں مدد کر دوں. آپ تو بوڑھی خوش ہو گئی. اس نے کہا لو اپنے سر پہ رکھ دو. راستے بھر اس بوڑھی نے کہا کہ دیکھو پہلے پوچھا کہاں سے ہو. انہوں نے کہا مکے سے. تو کہا کہ دیکھو مکے کے اندر ایک آدمی ہے ایک شخص آیا ہے وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتلاتا ہے کہ اس کے جادو کا اثر ان کی زندگیوں پر پڑتا ہے لہذا اس کے چکر میں مت پڑنا اور اس کی باتوں سے بچ کر رہنا. اس کا نام محمد ہے اس سے احتیاط برتنا. وہ باتیں اپنی کرتی جا رہی تھی نصیحت اپنی بتلاتی جا رہی تھی راستے بھر. اور جب اس کے گھر پہنچی وہ بوڑھی گھر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے وہ لکڑی کا گٹھر اتار کر اس کے گھر پہ رکھا اور اس کے بعد پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ جانے سے پہلے ذرا اپنا تعارف تو کراؤ یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں آپ جس محمد کا نام لے رہی تھی اور جس محمد سے آپ مجھے بچنے کے لیے کہہ رہی تھی میں وہی محمد ہوں. یہ کہنا تھا کہ وہ بوڑھی بڑی متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ نے اسے کوئی نصیحت نہیں کی کوئی تقریر نہیں سنائی آپ نے اسے کوئی حدیث نہیں بتلائی کوئی پیغام نہیں دیا آپ نے اسے اللہ کا کلام نہیں سنایا آپ نے. وہ آپ کے اس عمل سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ نے ایک بوڑھی کا اس کو سہارا دیا. اس عمل سے متاثر ہو کر جیسے ہی معلوم ہوا یہ وہی محمد ہے اس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا. میرے بھائی اور دوستو زبان سے دعوت سے پہلے ہمیں اپنے عمل سے دعوت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اسی قرآن مجید کے اندر آگے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 میں کہا تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ امتیں جو پہلے گزر گئیں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ان کے عمل کا فائدہ انہیں اور تمہارے عمل کا فائدہ تمہیں. اللہ نے کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ گزشتہ امتوں نے یا دوسرے لوگوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا اس کا حساب و کتاب آپ سے نہیں ہوگا. اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کوئی بوجھ اٹھانے والی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عمل اگر ہمارا ہے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا اور اگر کوئی اور غلطی کر رہا ہے خطا کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے
تو اس کا بوجھ ہمارے سر نہیں آئے گا، اس کا بوجھ خود اسی کے سر جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کیا، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ عمل تمہاری زندگی میں ہوگا تبھی تم کامیابی کو چھونے والے اور تبھی کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی، ورنہ عمل سے اگر تمہاری زندگی خالی ہے تو کسی بھی بڑے خاندان سے کیوں نہ ہو، کتنے ہی مال و دولت والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ عزت و شرف والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ مقام اور مرتبے والے کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ عمل ہی ایک وہ چیز ہے جو تمہیں نقصان سے اور خسارے سے اور گھاٹے سے بچائے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کیا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس آیت میں، اس سورے کے اندر، سورۃ العصر میں اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسانیت سرتاپا گھاٹے میں، خسارے میں، تمام انسانیت خسارے اور گھاٹے میں۔ کون خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی طرف لوگوں کو بلایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر اور دین پر جمنے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور یہ چاروں چیزیں عمل میں داخل، یہ چاروں ہی چیزیں نیک عمل میں، ایمان بھی نیک عمل میں داخل، اور نیک عمل خود بھی اللہ نے وہاں پر اس کا ذکر کیا، دعوت، دین کی دعوت، خیر کی طرف بلانا اور تلقین کرنا، یہ بھی نیک عمل میں داخل، صبر کی طرف بلانا، یہ بھی نیک عمل میں داخل۔ پتا چلا کہ اگر نیک عمل کسی کی زندگی میں ہے تو وہی کامیاب ہونے والا ہے، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو بس غوث کا دامن پکڑ کے جنت چلا جاؤں گا، میں تو علی کا دامن پکڑ کے جنت چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو ایک دعوت رکھی، دعوت کھانے پر اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ایک ایک شاخ کا نام لے لے کر سبھی کو اس بات کی طرف ابھارا کہ یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر آپ نے بلایا، اور آخر میں کہا یا صفیہ امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار سلیمی ما شئت من مالک فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اس کے بعد عائشہ کا نام بھی لیا، فاطمہ کا نام بھی لیا، کہا اے صفیہ، اے فاطمہ، اے میرے خاندان والوں، تمہیں دنیا کا کچھ چاہیے تو آج مجھ سے مانگ لو۔ اگر تمہیں مجھ سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، اگر تم مجھ سے کچھ امیدیں لگاتے ہو تو جو چاہیے تم اس دنیا میں مانگ لو۔ دنیا میں مانگو گے میرے پاس ہوگا، تمہیں مال کی ضرورت ہوگی، تمہیں روپے پیسے کی ضرورت ہوگی، تمہیں کسی مدد اور سہارے کی ضرورت ہوگی، میرے بس میں ہوگا تو میں ضرور تمہیں دوں گا۔ سلیمی ما شئت من مالک۔ اور کیا کہا؟ انقذوا انفسکم من النار، اللہ کے عذاب سے تم خود اپنے آپ کو بچاؤ، عمل کر کے، ایمان لا کر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے اللہ کے عذاب سے تم خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کیجئے نا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا پائے؟ لوط علیہ السلام ایک پیغمبر ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بچا سکے، آزر کو نہیں بچا سکے، ایک پیغمبر ہوتے ہوئے اپنے والد کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکے۔ نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، بچا سکے اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، اللہ سے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لو، تو نے کہا تھا نا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، یہ بھی میرا اہل ہے۔ اللہ نے کہا انہو لیس بذالک، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ تمہارا گھر کا فرد نہیں ہے، تمہارے گھر کے افراد صرف وہ ہے جو ایمان لائے۔ اللہ نے باپ کے آنکھوں کے سامنے، جو باپ پیغمبر ہے، جو باپ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ڈبا دیا، عذاب کا شکار بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کو بچا سکے؟ کس قدر آپ غمگین تھے چچا کے، جہاں پر چچا لیٹے ہوئے تھے، قریب میں کھڑے ہو کر آپ چچا کو بار بار اشارے سے کہتے رہے چچا اسلام لے آؤ، چچا دین کے پیغام کو قبول کر لو۔ کیا کہا؟
نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. میں جانتا ہوں تم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہو وہ صحیح ہے, وہ برحق ہے, اور زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے رہے. کیا نہیں بنے رہے تھا چچا آپ کے ابو طالب سہارا بنے رہے, لیکن زندگی کے آخری لمحے میں بھی انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو وہ برحق ہے, میں مانتا ہوں, لیکن باپ دادا کے دین کو چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے پیغام بھیجا, کہا انک لا تہدی من احببت, آپ اپنے حساب سے جسے ہدایت دینا چاہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام. آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب میں سلفی منہج پر آ گیا ہوں, میں صحیح عقیدے کو اور توحید کو اپنا لیا ہوں, میرے والدین, میرے ماں باپ, میرے خاندان والے وہ مزار پرست ہیں, وہ مشرک ہیں, وہ بہت ساری بدعتیں انجام دیتے ہیں, ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے وہ نہیں مانتے. کئی بار ہم گھر والوں کے گھر رشتہ داری میں بعض خاندان والوں کے انتقال پر ہم وہ جو غیر مناسب رسم و رواج اور بدعتی کام انجام دیے جاتے ہیں ہم اس میں شریک نہیں ہوتے تو خاندان والے ہمیں تانے دیتے ہیں, ہماری دعوت کو نہیں تسلیم کرتے. ہم کیا کریں؟ سوال کرتے ہیں, ہم انہیں یہی جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے ذمہ کام اتنا ہے کہ آپ انہیں پیغام پہنچا صحیح طریقے سے, آپ انہیں دین کا دین برحق کا پیغام پہنچا, صحیح دین انہیں بتلا دو, وہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں. اس کے بعد قبول کرنا اور نہ قبول کرنا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا, آپ سے سوال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا کام ہے انہیں توفیق دینا. اللہ نے توفیق دی تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ نے اپنا کام کر دیا. میرے بھائی اور دوستو, یہ کہہ دینا کہ ہم غوث کا دامن پکڑ کے جنت چلے جائیں گے. غوث عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں, ان کا دامن پکڑ کے جنت جانے کی بات کرتے ہیں. باپ بیٹے کو نہیں بچا پا رہا ہے, بیٹا باپ کو نہیں بچا پا رہا ہے, چچا بھتیجا چچا کو نہیں بچا پا رہا ہے, شوہر بیوی کو نہیں بچا پا رہا ہے, پیغمبر ہوتے ہوئے لوگ اپنے خاص رشتہ داروں کو نہیں بچا پا رہے جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی. ہم نے جنہیں دیکھا بھی نہیں ان کے ساتھ جنت جانے کی بات کرتے ہیں اپنی بد اعمالیوں کے باوجود. شاعر کہتا ہے, عربی شاعر, تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي ترك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج ادم منها الى دنيا بذنب واحد. گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہو اور اس کے باوجود امید یہ لگائے ہوئے ہو کہ جنت جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا. آج ہماری زندگی پوری طرح سے گناہوں سے لطف ہے, توبہ کی توفیق نہیں ملتی, نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی, لیکن دل میں یہ جذبہ ہے کہ بے ایمان تو ہے ہمارے پاس, کلمے کا اقرار تو ہم کرتے ہیں, جنت میں جائیں گے ضرور. ناجائز تعلقات قائم کرتے اور کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے یعنی غیر محرم سے کہ ہم تمہیں جنت, ہم تمہارے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتے ہیں. والعیاذ باللہ, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت نہ جانے والا کام کر رہے ہیں اور ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, عمل جب تک ہمارا درست نہیں ہوگا کوئی چیز ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنے عمل کو سدھاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بن جائیں, اللہ ہمارا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.